جاگتے رہے اور ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا کہ مجھے وہ چیز مل جائے، کیونکہ بڑی خوشخبری تھی، اللہ رسول سے اس کو محبت ہے اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کمانڈر بننے کی خواہش نہیں تھی، لیکن یہ فضیلت پانے کی خواہش تھی کہ پرچم ہمارے ہاتھ میں آئے اور ہمارے ہاتھ پہ فتح اور ہم وہ کہے جائیں کہ جن سے اللہ رسول کو محبت ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا علی کو بلاؤ۔ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، ان کو آشوب چشم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ پہ لگا دیا اور وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے انہیں آنکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد جھنڈا لے کر گئے اور خیبر کو فتح کیا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، یعنی آیت ابتہال، جس کو مباہلہ کہتے ہیں، مباہلہ کی آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سب کو جمع کر کے ایک چادر کے اندر کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو اپنا گھر والا قرار دیا، جبکہ عام طور پہ داماد کو باہر والا مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گھر والا قرار دیا اور اپنے نواسوں کو اپنا ہی بیٹا گویا قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چاروں یہ خلیفہ راشد ہیں اور یہ ائمہ ہدی ہیں، اور ان کی فضیلت اسی اعتبار سے ہے جس اعتبار سے ان کی خلافت ہے، اور یہ وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جن کی اتباع کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور آپ وہ حدیث بار بار سن چکے ہوں گے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو واعظ فرمایا، اور واعظ میں آپ نے کچھ اس طرح کا واعظ فرمایا کہ دل دہل گئے، لوگ رونے لگے، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، لہذا آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ سنو، جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، ایسی حالت میں تم لوگ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کو اپنے داڑھوں سے جکڑ لینا، اور دین میں نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خلفائے راشدین کے فضائل کے تعلق سے بات ہوئی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نام بنام جنت کی بشارت دی ہے وہ درجہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضائل بیان فرمائے ہیں، جیسے اس میں سے یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش کوئی نیک آدمی، کوئی صالح آدمی ہوتا جو آج میری نگرانی کرتا، کہ اتنے میں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی اور ایک صحابی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر پہ تھا اور مجھے آپ کے تعلق سے خوف کا احساس ہوا، میں ہتھیار لے کے چلا آیا کہ لاؤ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح سے سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ احد کا موقع تھا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے اور چاروں طرف سے کافروں نے آپ کو گھیر لیا تھا، تو یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ طلحہ اور سعد یہی دو صحابی ہیں کہ وہاں پر ایک صحابی تیروں کو روک رہے تھے اور ایک صحابی تیر چلا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سعد رضی اللہ عنہ سے کہتے جاتے تھے ارمِ فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ماں باپ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی پہ قربان کیا، تو ان کا کتنا بڑا رتبہ اور درجہ ہے۔ اسی طرح سے طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے تیر کو روکتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر نہ لگے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے۔
اور اسی طرح سے جو ہے صحابہ کرام میں زبیر رضی اللہ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غزوہ خندق کا موقع تھا. غزوہ خندق کے موقع پہ حالات کس قدر پریشان تھے اور دشوار گزار تھے، اس کا کوئی بھی تاریخ پڑھنے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت پر پوری دنیا آ گئی تھی اور مسلمانوں نے خندق کھود لیا تھا اور خندق سے اپنی حفاظت کی تھی تاکہ خندق کود کے نہ آ سکیں، لیکن یہودیوں نے ایسا کیا کہ پیچھے سے جو پہلے سے معاہدہ تھا بنو قریظہ سے یہودیوں سے، ان لوگوں نے معاہدہ بھی اس موقع پہ توڑ دیا. اب پیچھے سے بھی خطرہ ہے، آگے سے بھی خطرہ ہے. ایسے حالات تھے کہ مسلمان پریشان تھے، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون جائے گا جو بنو قریظہ کے حالات معلوم کر کے آئے گا. اور اس وقت سخت ٹھنڈک بھی تھی، ٹھنڈی کا وقت بھی تھا، سب یعنی کوئی نہیں اٹھا. اور اس وقت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں جاؤں گا. پھر آپ نے کہا، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر آپ نے کہا، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، کچھ مخلص ساتھی ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر یہ مرتبہ دیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان لکل امت امینا وان امیننا ایتها الامه ابو عبیدہ بن الجراح. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ہیں. اور ایسے ہی جب صحیحین کی حدیث ہے کہ جب نجران والے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی امین آدمی بھیج دیجئے، کوئی امانت دار آدمی بھیج دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امین، ایسا امین بھیجوں گا جو واقعی میں امین ہے. سب لوگوں نے چاہا کہ شاید میرا نام پیش ہو جائے. اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آئیے پڑھ دیتے ہیں کہ جس میں اکٹھا 10 لوگوں کا نام لے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گواہی دے کے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے فرماتے ہوئے سنا عشرۃ فی الجنہ، 10 جنت میں ہوں گے. النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد بن مالک فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ولو شئت لسمیت العاشر. قالوا من هو؟ قال سعید بن زید. لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. حدیث کے آخر میں پہلے تو 10 لوگوں کی فضیلت بیان کی، ان کا بتایا کہ اللہ کے نبی نے سب کو کہا کہ یہ جنت میں ہوں گے. پھر کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے چہرے خاک آلود کیے. ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے چہرے پہ جو دھول اڑا تھا، اس کی جو انہیں فضیلت ہے، اس عمل کا جو انہیں ثواب ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص عمر نوح پا جائے تو بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے ان صحابہ کرام کے فضائل تھے. اسی طرح سے اور بھی جو ہے صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فضائل بیان فرمائے. کھانا آ چکا ہے، اب تک کھانا تیار ہے. تو میرے بھائیوں، وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور بیان کے لیے بہت ساری باتیں موجود ہیں. اور اس میں سے یعنی کتنے بڑے احمق اور نادان وہ لوگ ہیں کہ 10 صحابہ کرام کی فضیلت کی وجہ سے 10 کی گنتی ہی سے نفرت کرتے ہیں. 10 کی گنتی نہیں، 9 سے محبت ہے اور 10 سے نفرت ہے. عجیب بات ہے، جبکہ ان 10 میں وہ صحابی بھی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اگر ان کو نکال لیا جائے تو باقی 9 ہیں. 9 سے نفرت کرتے ہیں اور 10 کی گنتی سے. اور اگر مان لیا جائے کہ پوری دنیا میں 10 نہایت بدترین لوگ پیدا ہوئے، ابلیس صفت لوگ پیدا ہوئے، تو بھی 10 کی گنتی کا کیا قصور ہے؟ 10 سے کیوں نفرت کی؟ تو بہرحال جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کی عقل بھی ماری جاتی ہے اور اس طرح سے وہ عقل میں بھی وہ مارے جاتے ہیں اور شریعت میں بھی وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور اہم، بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ یہ لوگ 10 کو چھوڑ کر 12 کو مانتے ہیں.
10 को छोड़कर 12 को मानते हैं, और 12 के ताल्लुक से जो सही अहादीस हैं अगर उनका मतलब समझा जाए तो वो मतलब खुद उनके खिलाफ निकलता है। चुनांचे 12 के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालुल इस्लामु अज़ीज़न इला 12 खलीफा। ये बुखारी मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताब मौजूद है कि बराबर इस्लाम गालिब रहेगा जब तक 12 खलीफा होंगे। 12 खलीफा तक बराबर इस्लाम गालिब रहेगा, और ये सब के सब कुरैश में से होंगे। वो 12 खलीफा कौन हुए, आप जोड़ते जाइए। खुलफाए राशिदीन 4 हो गए, ये सब कुरैश में से थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और उसके बाद फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके बेटे यजीद रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर उनके बाद जो है उनकी औलाद में से वलीद इब्न अब्दुल मलिक, और उसके बाद में फिर सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, फिर उसके बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उसके बाद में यजीद इब्न अब्दुल मलिक। यहाँ ये 12 पूरे हो जाते हैं, और यहाँ तक इस्लाम बहुत कुव्वत में था और बहुत ताकत में था, और इस्लाम गालिब था। लेकिन उसके बाद के ज़माने में धीरे धीरे कमजोरी आती गई और मुसलमानों में इख्तिलाफात बढ़ते गए। तो बहरहाल इस हदीस से यही मुराद है कि 12 खलीफा होंगे जो सब के सब कुरैश में से होंगे, और इस्लाम गालिब रहेगा। और तारीख ने इस बात को सच कर दिखाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी पेशीन गोई की थी वो पेशीन गोई मुकम्मल हुई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना।